السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے ارسطو، جس کو انگریز ایرسٹوٹل کہتے ہیں۔ یہ نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کتابوں میں۔ یہ ایک نقاد ہے، مغربی نقاد ہے۔ تنقید کی ابتدا پہلی مرتبہ انہوں نے کی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان کے زندگی کے جو حالات ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آپ ہمتن گوش ہو کر اس کو سن لیجئے۔ بہت ہی آسان ہے یہ نوٹس، انشاءاللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے۔ ارسطو 384 قبل مسیح 384 قبل مسیح کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 384 سال پہلے۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں ایتھنز سے 200 میل دور شمال میں اسٹاگیرا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ یونان میں بہت سے شہر ہیں، یعنی ایتھنز، اسٹاگیرا، اسی طرح اور بہت سے ہیں۔ تو ارسطو اسٹاگیرا میں پیدا ہوئے، جو کہ ایتھنز سے 200 میل دور شمال کی طرف واقع ہے۔ اس کا باپ ایک دولت مند شخص تھا، امیر تھا، رچ فیملی سے تھا، اور مقدونیہ کے بادشاہ ایمنٹاس کا طبیب خاص تھا، ان کا پرسنل ڈاکٹر تھا۔ باپ کی خواہش کے مطابق ارسطو نے بچپن میں طب کی تعلیم حاصل کی اور ادویات کے تجربات میں باپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ یعنی ان کے والد چونکہ طبیب خاص تھے اس بادشاہ کے، ایمنٹاس کے، تو یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا تجربات میں۔ حکیمی قسم کی دوائی وہ بناتے تھے، تو یہ بھی چونکہ تجربات کرتے تھے، تو اسی وجہ سے تحقیق و تفتیش شروع ہی سے اس کی گٹھی میں پڑ گئے تھے۔ 18 سال کی عمر میں وہ ایتھنز آیا، 18 سال کی عمر میں، اور افلاطون سے فلسفے کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ یعنی ان کی عمر 18 سال تھی جب یہ افلاطون کے شاگرد بن گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ 8 سال تک جاری رہا، اور بعض کتابوں میں آیا ہے کہ وہ 20 سال تک افلاطون سے تعلیم حاصل کرتا رہا۔ وہ اس قدر ذہین تھا کہ افلاطون اسے ذہانت مجسم کہتا تھا، یعنی ذہانت کا جسم۔ کتابیں پڑھنے اور جمع کرنے کے شوق کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں جب چھاپاخانہ نہیں تھا، اس نے اتنی کثیر تعداد میں اتنی زیادہ کتابیں جمع کی کہ شاید ہی ایتھنز میں کسی کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہو۔ افلاطون اس کے گھر کو پڑھنے والے کا گھر کہتا تھا۔ جب سکندر اعظم 13 سال کا ہوا تو اس کے باپ مقدونیہ کے بادشاہ فیلپ نے اپنے بیٹے یعنی سکندر اعظم کی تعلیم کے لیے ارسطو کو اتالیق مقرر کیا، استاد مقرر کیا۔ باپ کے مرنے کے بعد جب سکندر تحت سلطنت پر بیٹھا اور اپنی فتوحات سے دنیا کی تاریخ پر انمٹ نقوش ثبت کیے، تو اپنے استاد کو بھی انہوں نے بہت سے انعامات سے نوازا۔ ارسطو نے 53 سال کی عمر میں لائسیم کے نام سے ایک اسکول، ایک مدرسہ قائم کیا، جو بنیادی طور پر ایک ایسا سائنسی ادارہ تھا جہاں نیچرل سائنس اور حیاتیات وغیرہ پر تحقیقات کی جاتی تھی، اور طلباء کو سائنس اور علم و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم جوانی میں مر گیا، وفات پا گئے۔ اس کے مرنے کے بعد بغاوت کا ایک طوفان اٹھا اور ایتھنز خود مختار ہو گیا۔ حالات ایسے بگڑے
کہ ارسطو ایتھنز چھوڑ کر چلا گیا اور 1 سال بعد 322 قبل مسیح میں وہ وفات پا گئے۔ تو 384 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 322 میں یہ وفات پا گئے، تو تقریباً 62 سال کی عمر انہوں نے گزاری ہے۔ ارسطو سے سینکڑوں کتابیں اور رسالے منسوب کیے جاتے ہیں، یعنی مختلف محققین ہیں، ناقدین ہیں، جو ارسطو کے حوالے سے مختلف آرائیں پیش کرتے ہیں کہ ان کی اتنی کتابیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اتنی ہے، تو مختلف آرائیں ہیں ان کے۔ ارسطو سے سینکڑوں کتابیں اور رسالے منسوب کیے جاتے ہیں، جن میں سے بیشتر ضائع ہو گئے۔ کچھ قدیم مصنفین نے ارسطو کی تصانیف کی تعداد 400 بتائی ہے اور کچھ نے ان کی تعداد 1000 تک بتائی ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد 1000 ہے۔ بہرحال اس بات سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ ارسطو نے جو کچھ لکھا وہ تمام کا تمام ہم تک نہیں پہنچا، لیکن منطق، سائنس، فلسفہ، اخلاق و سیاست کے بارے میں کئی اہم تصانیف کے علاوہ فن خطابت اور بوتیکا یہ کتاب ہے، فن خطابت جس کو ریٹورکس کہتے ہیں اور بوتیکا جس کو پوئٹکس کہتے ہیں، تو یہ 2 کتابیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور انہی 2 حوالوں کے سبب ارسطو کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ یعنی یہ 2 کتابیں، فن خطابت جس کو ریٹورکس کہتے ہیں اور دوسرا ہے بوتیکا جس کو پوئٹکس کہتے ہیں، یہ 2 کتابیں ہیں جن کی وجہ سے ارسطو کا نام آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ خاص طور پر ان 2 کتابوں میں سے پھر ایک کتاب بوتیکا یعنی پوئٹکس جس کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور تنقید کی باقاعدہ پہلی کتاب یہ قرار دی گئی ہے کہ بوتیکا پہلی کتاب ہے تنقید کی، ارسطو نے یہ لکھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کتاب بھی نامکمل ہے، زمانے کے جو حالات تھے اس کی وجہ سے یہ کتاب بھی پوری شکل میں ہم تک نہیں پہنچی، اس کے کچھ حصے ضائع ہو گئے ہیں۔ محققین ہیں، مختلف قسم کے آرائیں ہیں اس کے حوالے سے۔ تو یہ تنقید کی کتاب ہے، ارسطو کے جو نظریات ہیں شاعری کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے، المیہ کے حوالے سے، اسی طرح کے تاسس یعنی تزکیہ نفس کے حوالے سے جو ہے ان کے نظریات، وہ سب اس کتاب میں شامل ہے بوتیکا میں۔ انشاءاللہ پھر اس پر ہم ایک آسان لیکچر بنائیں گے ارسطو کے نظریات پر۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔